السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو علم پوائنٹ۔ آج ہم اردو جماعت اول کے سبق نمبر 5 کو پڑھیں گے اور اسے آسان طریقے سے حل کریں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سبق کا نام ہے کرن کا گھرانہ۔ تلفظ سیکھیں۔ صحن، کیاری، صاف ستھری، اگلا، شوق، ماموں، مل کر، تعریف۔ تو چلیں تلفظ سیکھنے کے بعد سبق کی پڑھائی کرتے ہیں تاکہ جب ہم مشق حل کریں تو ہمیں آسانی ہو۔ تو چلیں سبق کی پڑھائی کرتے ہیں۔ کھلا صحن، پھولوں کی کیاری اور صاف ستھرے کمرے، یہ کرن کا گھر ہے۔ سامنے امی جان اور ابو جان کا کمرہ ہے۔ ساتھ والے کمرے میں کرن اور اس کا بھائی اسد رہتے ہیں۔ اس سے اگلا کمرہ دادی جان کا ہے۔ لو دیکھو، اسد اور کرن دادی جان کے کمرے میں بیٹھے ہیں۔ وہ دادی جان سے کہانی سن رہے ہیں۔ دونوں کو کہانی سننے کا بہت شوق ہے۔ آخر کیوں نہ ہو، دادی جان مزے مزے کی کہانیاں جو سناتی ہیں۔ کرن کے گھر کے قریب ہی ماموں جان کا گھر ہے۔ ماموں جان کی ایک بیٹی ہے، سائمہ۔ سائمہ ہر روز کرن کے گھر آتی ہے۔ کرن، اسد اور سائمہ مل کر کھیلتے ہیں، مل کر پڑھائی کرتے ہیں۔ کرن کا خاندان پیار اور محبت سے رہتا ہے۔ سب لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں۔ ہم نے سیکھا۔ ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے سیکھا کرن کے گھر میں اس کے امی، ابو، بھائی اور دادی رہتے ہیں۔ کرن کا خاندان پیار اور محبت سے رہتا ہے۔ کرن کو کہانیاں سننا اور سائمہ کے ساتھ کھیلنا اچھا لگتا ہے۔ ٹھہرے اور بتائیں، اسد اور کرن کہاں بیٹھے ہیں؟ اسد اور کرن دادی جان کے کمرے میں بیٹھے ہیں۔ ماموں کی بیٹی کا کیا نام ہے؟ ماموں کی بیٹی کا نام سائمہ ہے۔ تو چلیں مشق حل کرتے ہیں۔ نئے الفاظ۔ نمبر 1، دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیں۔ تو چلیں ان الفاظ کے معنی سمجھتے ہیں۔ گھرانہ، ایک گھر کے افراد۔ کیاری، باغ کا چھوٹا ٹکڑا جہاں پودے لگائے جاتے ہیں۔ تعریف کرنا، اچھائیاں بیان کرنا۔ اگلا، آگے والا۔ آپ نے کیا سمجھا؟ حروف جوڑ کر لفظ بنائیں۔ ان لفظوں سے خالی جگہ پر کریں۔ تو ہمیں یہ کچھ حروف دیے گئے ہیں جن کو جوڑ کر ہم نے لفظ بنانے ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اسد اور کرن ڈیش جان کے کمرے میں بیٹھے ہیں۔ تو ہم ان کو جب لفظوں کو جوڑیں گے تو کیا بن جائے گا؟ دال الف دا، دال چھوٹی ای دی، دادی۔ اسد اور کرن دادی جان کے کمرے میں بیٹھے ہیں۔ کرن کو کہانی سننے کا ڈیش ہے۔ شین و شو کاف ساکن، شوق۔ تو اس میں آ جائے گا شوق۔ کرن کو کہانی سننے کا بہت شوق ہے۔ دادی جان مزے مزے کی ڈیش سناتی ہیں۔ کاف، ہے الف ہا، نون، یہ الف یا، نون غنہ، کہانیاں۔ دادی جان مزے مزے کی کہانیاں سناتی ہیں۔ کرن، اسد اور ڈیش مل جل کر کھیلتے ہیں۔ صاد الف سا، حمزہ، میم ہے ماں، سائمہ۔ کرن، اسد اور سائمہ مل جل کر کھیلتے ہیں۔ کرن کا خاندان ڈیش سے رہتا ہے۔ پیش، یہ الف یا، ر ساکن، پیار۔ کرن کا خاندان پیار سے رہتا ہے۔ سوال نمبر 3، درست جواب کے سامنے ٹک
اور غلط جواب کے آگے کراس کا نشان لگائیں۔ تو ہمیں یہ جو جملے دیے گئے ہیں اگر یہ ٹھیک ہیں تو اس ڈبے میں ہم نے یہ والا نشان لگانا ہے، اور اگر غلط ہے تو اس کے آگے یہ والا نشان لگانا ہے، کراس کا نشان۔ تو چلیں دیکھتے ہیں۔ کرن کے 2 بھائی ہیں، تو یہ جملہ غلط ہے۔ اس باکس میں ہم یہ والا نشان لگا دیں گے، کراس کا نشان۔ کرن کے گھر میں ایک باغ بھی ہے، یہ جملہ بھی غلط ہے۔ اس کے آگے بھی ہم یہ والا نشان لگا دیں گے، کراس کا نشان۔ کرن کے ماموں کا گھر پاس ہی ہے، یہ جملہ ٹھیک ہے، تو اس کے آگے ہم یہ والا ٹک کا نشان لگا دیں گے۔ کرن کا گھر بہت صاف ستھرا ہے، یہ جملہ بھی ٹھیک ہے، اس کے آگے بھی ہم یہ والا نشان ٹک کا نشان لگا دیں گے۔ کرن کے خاندان والے پیار اور محبت سے رہتے ہیں، یہ جملہ بھی ٹھیک ہے، اس کے آگے ہم یہ والا نشان لگا دیں گے، ٹک کا نشان۔ اگلے صفحے پہ چلتے ہیں۔ دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ الف، کرن کے گھر میں کتنے لوگ رہتے ہیں؟ یہاں پر بائی مسٹیک ہے لکھا ہوا ہے، یہاں ہے آتا ہے۔ کرن کے گھر میں کتنے لوگ رہتے ہیں؟ جواب، کرن کے گھر میں 5 لوگ رہتے ہیں۔ ب، کرن اور اسد کس کے ساتھ کھیلتے ہیں؟ اس کا جواب ہے کرن اور اسد سائمہ کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ جیم، کرن کے خاندان والے کس طرح رہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے کرن کے خاندان والے پیار اور محبت سے رہتے ہیں۔ مل کر کریں بات، 2 کی جوڑیاں بنائیں اور ایک دوسرے سے پوچھیں کہ آپ اپنے گھر کو صاف رکھنے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں، 2 باتیں بتائیں۔ تو آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ آپ لوگ اپنا گھر صاف رکھنے کے لیے کیا کرتے ہیں، جیسے کہ سب مل کر امی ابو کی صفائی میں مدد کر سکتے ہیں، یا آپ لوگ جو بھی کام کرتے ہیں اپنے گھر کو صاف رکھنے کے لیے وہ آپ نے بتانا ہے۔ اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ لفظوں کا کھیل۔ ان لفظوں میں ایک ایک حروف کہیں چھپ گیا ہے، حروف تلاش کر کے الفاظ مکمل کریں۔ ہمیں جو تصویر دی گئی ہے اس میں ساتھ ایک باکس دیا گیا ہے جس میں ایک لفظ مسنگ ہے، چھپ گیا ہے، تو اس کو ہم تلاش کر کے اس میں لگائیں گے اور اس لفظ کو پورا کریں گے۔ پہلی تصویر دیکھتے ہیں، اس میں ایک لڑکی پڑھائی کر رہی ہے، تو اس میں پیڑے ہے اور آگے تے چھوٹی تی مسنگ ہے، تو جب ہم اس میں لگائیں گے تے چھوٹی تی تو کیا بن جائے گا؟ پیڑے پڑھ ہے تے چھوٹی تی پڑھتی۔ آگے دیکھتے ہیں، یہ ایک پھولوں کی تصویر ہے، اس میں پھے اور لام لکھا ہے، تو کیا چھپا ہوا ہے؟ واو چھپا ہوا ہے، تو اس میں ہم جب واو لگائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ پھے واو پھول لام ساکن پھول۔ آگے ایک کمرے کی تصویر ہے، ٹھیک ہے، اس میں کاف میم کم اور آگے ہے، اس میں رے چھپا ہوا ہے، جب ہم رے لگا دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ کاف میم کم رے ہیرا کمرہ۔ چلیں آگے، یہ ایک کہانی کے صفحے کی تصویر ہے، اس میں کاف الف اور نون چھوٹی نی لکھا ہے، اس میں کیا مسنگ ہے؟ تو جب ہم ہے کو اس میں لگائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ کاف ہے الف آ نون چھوٹی نی کہانی۔ اگلی تصویر میں کچھ بچے فٹ بال کے ساتھ کھیل رہے ہیں،
یہ لام نون الف نا۔ تو اس میں کیا مسنگ ہے؟ اس میں کھے مسنگ ہے۔ جب ہم کھے لگائیں گے تو بن جائے گا کہ یہ کھے لام نون الف نا کھیلنا۔ اگلے صفحے پہ چلتے ہیں۔ پڑھیں۔ دی ہوئی عبارت کو درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں۔ تو اس کو ہم نے درست تلفظ اور روانی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو چلیں پڑھتے ہیں۔ میرے گھر میں 2 کمرے ہیں، ایک غسل خانہ اور ایک باورچی خانہ ہے۔ مہمانوں کے لیے بیٹھک بھی ہے۔ میں گھر کی صفائی کا خیال رکھتا ہوں۔ مجھے اپنا گھر بہت پیارا لگتا ہے۔ کچھ نیا لکھیں۔ دی ہوئی خالی جگہوں میں مناسب لفظ لگا کر اپنا تعارف مکمل کریں۔ ہو سکے تو دیے گئے خانے میں اپنی تصویر چسپاں کریں۔ اس سوال میں کہا گیا ہے کہ اپنا تعارف کروائیں۔ جب ہم کسی سے ملتے ہیں تو اپنے بارے میں بتاتے ہیں نا کہ میرا کیا نام ہے، میں کیا کرتی ہوں، میں کس کلاس میں پڑھتی ہوں۔ اپنے بارے میں بتانا تعارف کہلاتا ہے۔ اور یہ جو باکس ہمیں دیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ آپ اس میں اپنی تصویر بھی لگا سکتے ہیں۔ تو چلیں اپنا تعارف کرتے ہیں۔ میرا نام، خالی جگہ میں آپ نے اپنا نام لکھنا ہے۔ میرا نام سارہ ہے۔ میرے ڈیش بہن بھائی ہیں۔ یہاں آپ جتنے بہن بھائی ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، جتنے بھی بہن بھائی ہیں آپ نے اس خالی جگہ میں لکھنا ہے۔ میرے 2 بہن بھائی ہیں۔ میرا پسندیدہ کھیل ڈیش ہے۔ آپ کو جو بھی کھیل پسند ہو، جیسے فٹ بال، چھپن چھپائی، کرکٹ، جو بھی کھیل پسند ہو آپ اپنی پسند کا کھیل اس میں لکھ سکتے ہیں۔ میرا پسندیدہ کھیل کرکٹ ہے۔ میری عمر 23 سال ہے۔ اس خالی جگہ میں آپ کی جتنی عمر ہے آپ نے وہ لکھنی ہے۔ میری عمر 7 سال ہے۔ میں جماعت ڈیش میں پڑھتی ہوں۔ آپ جس بھی جماعت میں پڑھتے ہیں آپ نے اس خالی جگہ میں اپنی جماعت کا نام لکھنا ہے۔ میں جماعت اول میں پڑھتی ہوں۔ میرا پسندیدہ رنگ لال ہے۔ آپ کو جو بھی رنگ پسند ہے آپ اس کا نام لکھ سکتے ہیں۔ آؤ کریں کام۔ 2 کی جوڑیاں بنائیں اور ایک دوسرے سے یہ سوال پوچھیں۔ آپ کہاں رہتے ہیں؟ آپ نے بتانا ہے آپ جہاں بھی رہتے ہیں، آپ پنڈی رہتے ہیں، اسلام آباد رہتے ہیں، کراچی رہتے ہیں، کوئٹہ رہتے ہیں، جہاں بھی رہتے ہیں آپ نے بتانا ہے کہ آپ کہاں رہتے ہیں۔ آپ اپنے گھر میں کون سی زبان بولتے ہیں؟ تو آپ جس زبان میں گھر میں بات کرتے ہیں آپ نے وہ زبان بتانی ہے۔ جیسے پشتو بولتے ہیں تو پشتو بتانی ہے، پنجابی بولتے ہیں تو پنجابی بتانی ہے، اردو بولتے ہیں تو اردو، انگلش بولتے ہیں تو انگلش۔ جو زبان بھی آپ بولتے ہیں آپ نے وہ بتانی ہے۔ آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ تو آپ جتنے بہن بھائی ہیں آپ نے وہ بتانا ہے۔ جیسے آپ 2 ہیں، 4 ہیں، 6 ہیں، جتنے بھی ہیں۔ آپ کو کون سا کھیل پسند ہے؟ آپ کو جو بھی کھیل پسند ہے آپ وہ بتا سکتے ہیں، کرکٹ، فٹ بال، ہاکی، جو بھی۔ آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ آپ کو کھانے میں جو چیز بھی پسند ہے آپ اس کا بتا سکتے ہیں، جیسے پیزا، بریانی، سینڈوچ، جو بھی۔ اپنے بارے میں یہی باتیں ساری جماعت کو بتائیں۔ تو آپ سب یہ مل کر ایکٹیویٹی اپنی کلاس میں کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔
اللہ حافظ.